بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب ہم سبق شروع کریں گے، اور ہم سب سے پہلے ہمارا سبق ہوتا ہے قرآن کا۔ قرآن سے متعلق ہمارے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور ہم نے بہت سارے ہم نے قرآن مجید سے متعلق سوال و جواب ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم اس سے آگے سوال و جواب پڑھیں گے کہ آج کا ہمارا سوال ہے کہ قرآن میں کل کتنے رسولوں اور نبیوں کے نام آئے ہیں؟ جی، جو کہتے ہیں 25 آئے ہیں، وہ جلدی سے 25 لکھ دیں۔ باقی بچے بھی جلدی سے لکھیں، آنسر فوراً دینا بچوں نے۔ آپ نے فل ایکٹیو ہو کر بیٹھنا ہے کلاس میں۔ ہم نے کلاس کے آداب پڑھے تھے کہ سبق کو غور سے سننا ہے اور ٹیچر کی بات کو ماننا ہے۔ شاباش جی۔ تو قرآن کریم میں 25 رسولوں اور نبیوں کے نام آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے یہ سارے نبیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو آپ بچوں کو جو ہے وہ یہ سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بچوں کو یہ سارے اتنی جلدی یاد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے پڑھ لینا ہے تاکہ جب آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ نبیوں کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت حود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے صرف آپ کو یہ اس کا آنسر یہ والا آنا چاہیے کہ قرآن کریم میں 25 جو ہے وہ رسولوں اور نبیوں کے نام آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بس آپ نے جو دوسرے ہیں وہ بس پڑھ لینے ہیں آپ نے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی، اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ قبر کی سختی کو محمد سمیر، آپ بار بار اسکرین پہ گند مار رہے ہیں، آپ کو میں لاسٹ تیسری دفعہ آپ نے مار دیا۔ آپ اگر دوبارہ آپ نے اسکرین پہ گند مارا تو میں آپ کو کلاس سے ریموو کر دوں گا۔ چلیں جی، اس کے بعد ہے اگلا سوال ہمارا، قبر کی سختی کو دور کرنے والی کون سی صورت ہے؟ وہ اس صورت کا نام ہے سورۃ الملک۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو سورۃ الملک پڑھ کے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ تو بھی چھوٹے بچے ہیں، تو آپ کو اس صورت کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ کر جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ دیکھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں بھی یاد ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی صورت ہے جو قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتی ہے۔ صرف آپ کو پھر یہ یاد، بس یہ سوال کا جواب آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ ایسی کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے؟ ٹھیک ہے، سورۃ النمل، جو کہتے ہیں سورۃ النمل ہے وہ این لکھتے ہیں جلدی سے، جو کہتے ہیں سورۃ النمل ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ النمل ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو جب سورہ شروع ہوتی ہے اس وقت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک اور اس میں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے۔ تو یہ آپ کو نام پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی صورت ایسی ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک ہی صورت ہے، اس صورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ اچھا جی، اگلا ہمارا سوال ہے ایسی کون سی 2 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے جی، تو ایک صورت کا نام ہے سورۃ الناس، اور دوسری صورت کا نام ہے سورۃ الفلق۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ این اور ایف لکھ دیں تاکہ آپ کو یاد ہو، این اور ایف۔ ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو اکٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں ایسی کون سی 2 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور ان صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نام یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے،
ورنہ کوئی بات نہیں، آپ ان دونوں صورتوں کا نام الگ الگ بھی یاد کر لیں۔ جی، اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں جنت میں موجود کتنی اور کون کون سی نہروں کا ذکر آیا ہے؟ جی، جو بچے کہتے ہیں قرآن مجید میں چار جو ہے وہ نہروں کا ذکر آیا ہے، وہ جلدی سے فورڈ لکھ دیں۔ شاباش۔ تو قرآن مجید میں چار نہروں کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، جو جنت کے اندر موجود ہوگی۔ ان میں سے ایک دودھ کی نہر ہوگی، اس کے بعد ایک شہد کی نہر ہوگی، ایک پانی کی نہر ہوگی، اور ایک شراب کی نہر ہوگی۔ اور یہ شراب جو ہم دنیا میں جو برے لوگ شراب پیتے ہیں، یہ وہ والی شراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، وہ دنیا کی شراب سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا کی شراب جو ہوتی ہے یہ گندی ہوتی ہے، اور اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ ایک تو یہ حرام ہے، جو پیے گا گناہ گار ہوگا، اور خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پی لے اس کو تو پھر عبادت کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ جو دنیا کی شراب ہے یہ شراب اور ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو دنیا کے اندر دنیا کی گندی شراب نہیں پیے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پاکیزہ شراب جو ہے وہ پلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جنت کے اندر یہ چار نہریں ہوں گی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی۔ جو آپ کا ہوم ورک ہوگا اس ہوم ورک میں یہ والا سوال جو ہے میں شامل کروں گا، اور جو ہے آپ نے اس سوال کو خاص طور پہ یاد کرنا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے؟ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف، لام، میم، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہا، میم، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قاف، اسی طریقے سے نون، اسی طریقے سے الف، لام، میم، را، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے تو جن صورتیں میں یہ جو حروف آتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ تو ایسی کتنی صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز، جن کے شروع کے اندر ان کی ابتدا، ان کا شروع ان حروف سے ہوتا ہے؟ تو ایسی کتنی صورتیں ہیں جو کہتے ہیں 29؟ وہ 29 لکھ دیں۔ شاباش۔ 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں جن کو حروف مقطعات، جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جو کوئی بتائے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ نہیں یہ؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے جو حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کریم میں 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں یہ والے حروف آتے ہیں، کہ ان صورت کی شروع جو ہے وہ ان حروف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے قرآن کریم سے متعلق سوال و جواب تھے، آپ بچوں نے ان کو یاد کرنا ہے۔ پہلا سوال ہمارا کیا تھا کہ قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام آئے ہیں؟ وہ ہم نے پڑھا، اس کے جواب میں 25۔ پھر ہم نے پڑھا کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں؟ تو ہم نے پڑھا اس صورت کا نام ہے سورۃ الملک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سوال پڑھا کہ ایسی کون سی صورت ہے کہ جس کے اندر بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے؟ اس صورت کا نام تھا سورۃ النمل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اگلا سوال پڑھا کہ وہ کون سی ایسی 2 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ اکٹھی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو وہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید میں کہ کتنی جو ہے وہ نہروں کا ذکر آیا ہے جو جنت کے اندر موجود ہوں گی؟ تو قرآن کریم میں 4 نہروں کا ذکر آیا ہے جو جو جنت کے اندر موجود ہوں گی، ان میں سے دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہر ہوگی۔ اور آخری سوال ہمارا یہ تھا، قرآن کریم میں کتنی ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع کے اندر حروف مقطعات، یعنی وہ حروف آتے ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی جن کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا؟ تو وہ صورتیں 29 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے سوال تھے جو آپ نے قرآن سے متعلق یاد کرنے ہیں۔ اچھا جی، تو آج ہمارے چونکہ 4th کلاس ہے تو آج ہماری دوسری حدیث ہی چلے گی۔ کل ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، یعنی وہ اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو، ٹھیک ہے، یا اپنے دوستوں کو وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتا۔
تو کن کن بچوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا؟ مجھے یس لکھیں ذرا کہ کون سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے کل کسی بھی اپنے بہن بھائیوں کو تنگ نہیں کیا، اپنے دوستوں کو تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، وہ یس لکھ دیں، اور جنہوں نے کیا ہے وہ نو لکھیں، تاکہ مجھے پتہ لگے، تاکہ ان کو میں بتاؤں کہ آپ نے جو ہے وہ پھر آج سے اس پر عمل کرنا ہے۔ چلیں جی، آج میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کل جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو کل سب بچے جو ہے وہ اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ اپنے دوستوں کو تنگ کریں یا اپنے جو ہے وہ بہن بھائیوں کو تنگ کریں۔ جب آپ تنگ کرنے لگیں تو فوراً آپ کے ذہن کے اندر یہ حدیث آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ فوراً آپ کے ذہن کے اندر یہ حدیث آ جانی چاہیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، چلیں جی، اس کے بعد محمد احمد عبد الرؤف، آپ کی ویڈیو ہے نا، ویڈیو بند کریں اپنی فوراً۔ میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی بچہ کلاس کے اندر اپنی ویڈیو کو نہیں کریں گے، دوبارہ کوئی بچہ اپنی ویڈیو نہیں کرے، ٹھیک ہے جی؟ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج ہم نے اپنے سبق کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ اس حدیث کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ کل آپ نے یہ حدیث یاد کرنی تھی، آج آپ نے اس حدیث کا ترجمہ یاد کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آج کے دن آپ نے یہ والی حدیث یاد کرنی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی ہماری سلائڈ پہ چلتے ہیں ہم۔ جو ہمارے آداب ہیں اس میں ہم نے کلاس کے آداب بھی پڑھ لیے تھے، اور گھر میں داخل اور گھر سے باہر جانے کے بھی آداب پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے آداب پڑھنے ہیں بات چیت کے، کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا ادب بات کرنے کا کیا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر فضول بات سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ پھر ہم بات ہی نہ کریں، ہم خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یا وہ ایسی بات کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ دوسروں کو انہوں نے تنگ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم خاموش رہیں، ہمیں پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت بولتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت نہیں بولتے رہنا چاہیے، خاموش بھی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بات کرنے کا اگلا ادب کیا ہے؟ کسی کو اس کا نام بگاڑ کر نہیں بلانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو ان کے نام ہے ان نام کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو نام، جو آپ کے پیرنٹس نے جو آپ کے نام رکھے ہیں اور آپ کے دوستوں کے نام رکھے ہیں، آپ کو اگر ان سے بات کرنی ہو تو ان کے نام سے بلانا ہو تو جو ان کا نام ان کے پیرنٹس نے رکھا ہے اسی نام سے بلانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس وجہ سے کسی کا بھی نام بدل کر اس کو نہیں بلانا چاہیے۔ جی، اس کے بعد ہم نے اگلا ادب کیا ہے کہ ادب سے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات کرتے وقت ادب سے بات کرنی چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پر کیوں آیا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ نے کہنا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیسا ہے، ایسے نہیں بات کرنی ہوتی، ٹھیک ہے؟ بات کرتے وقت ادب سے بات کرنی ہوتی ہے، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو میں نے یہ والا کام کہا تھا کہ آپ نے یہ والا کام کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو ادب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ بات کرنے کا آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو ادب کے ساتھ بات کریں، اس کی عزت کرتے ہوئے اس سے بات کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا دوست ہے، ہم اس سے ادب سے بات نہیں کرتے، لیکن جب وہی ہمارے ٹیچر جب سامنے آتے ہیں تو ہم فوراً ادب سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے پیرنٹس سے ہم ادب سے بات کرتے ہیں اور آپس میں بہن بھائیوں سے ہم ادب سے بات نہیں کرتے۔ یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے؟ سب کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے جتنا ہے یا آپ سے جو آپ کے برابر ہے یا آپ کا ہم ایج ہے یا آپ سے کوئی چھوٹا ہے تو آپ اس سے ادب سے بات نہیں کریں گے، یا آپ سے کوئی بڑا ہے تو آپ اس سے ادب سے بات کریں گے۔ یہ بالکل نہیں ہے۔ بات کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ جس سے بھی بات کریں وہ آپ کے برابر کا ہو یا آپ سے چھوٹا ہو یا آپ سے بڑا ہو،
آپ نے سب کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے اگلا ادب، چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض جو ہے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جب بھی بات کرنی ہو اتنی چلا کر اتنی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، یہ بھی بات کرنے کے آداب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بات کرنی ہو تو صرف آہستہ سی بات کرنی ہوتی ہے، کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں صرف اس تک آپ کی آواز جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بات جو ہے اپنے دوست سے کر رہے ہیں اور اتنی اونچی بات کر رہے ہیں کہ پوری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا آپ کے ساتھ والے دوست بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ کی آواز جو ہے وہ دور دور تک جا رہی ہے، یا آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو دوسرے کمرے میں آپ کی آواز آ رہی ہے، یہ بات کرنے کا ادب بالکل بھی نہیں ہے۔ بات کرنے کا ادب کیا ہے؟ کہ جس سے آپ بات کر رہے ہو صرف آپ کی آواز اس تک جا رہی ہو، اتنی آپ نے آواز کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے۔ تو چلا کر اونچی آواز سے گلا پھاڑ کر بات کرنا، یہ بات یہ بات کرنے کے آداب میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات کس کس بچے کو سمجھ میں آئی ہے؟ یس لکھیں کہ بات کرتے وقت صرف جن سے ہم بات کر رہے ہیں صرف اتنی آواز سے بات کرنی ہے کہ ان تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ شاباش، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہماری بات چیت کے آداب میں سے آخری ادب کیا ہے؟ کہ ہر بات پر ضد نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت بری بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس سے کوئی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ چلیں یہ کام ابھی ابھی نہیں میں کروں گی یا کروں گا، کل کر دیں گے ہم یہ کام آپ کا، یہ آپ کی بات کل پوری کر دیں گے، تو آپ ضد کر کے بیٹھ جائیں، یا پھر آپ منہ بنا لیں، یا آپ جو ہے وہ رونا شروع کر دیں کہ نہیں میں نے تو کہا ہے میری فوراً بات پوری کی جائے۔ ایسی یہ چیز اچھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ نے بات کی ہے، آپ کے پیرنٹس وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو وہ آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ والدین جو ہوتے ہیں، ایک والدین اور دوسرے ٹیچر، وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ فائدہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچرس وہ کبھی بھی ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں، اور ہمارا ہی اس میں فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے جب بھی ہم اپنے پیرنٹس سے بات کریں تو کوئی چیز ہم ان سے کہیں، تو اگر وہ کہیں کہ یہ نہیں لے کے دینی یا یہ ہم آپ کو بعد میں لے کے دیں گے، تو آپ نے کہنا ٹھیک ہے، آپ ہمارے پیرنٹس ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس پر ضد بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بات چیت کے آداب ہیں۔ بات کرتے وقت ہمیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے کہ فضول بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کا نام بگاڑ کر نہیں بلانا چاہیے، ادب سے بات کرنی چاہیے، اور اونچی آواز سے اور چلا کر اور گلا پھاڑ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور بات کرتے وقت اگر بات آپ کے پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً ضد کرنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہماری بات چیت کے آداب تھے، ہم نے بات کرتے وقت اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے آج کا سوال۔ آج کے سوال میں ہم نے کافی سارے سوال ہمارے ہو گئے ہیں آج کے متعلق، جو ہم نے ہر روز آج آج کر کے پڑھے، ٹھیک ہے جی؟ اور جو ہم نے آج کے دن جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے لوگوں کو مشکل میں دیکھ کر ان کی مدد کی؟ یہ ہمارا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، اس پر آپ نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ میرے بھائی جو ہے وہ مشکل میں تھے، ٹھیک ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پانی کی ضرورت تھی، تو میں نے ان کی مدد کی اور ان کو پانی لا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ کام کر رہے تھے، آپ نے بھی ان کے ساتھ جا کر کام کرنا شروع کر دیا، آپ نے ان کی ہیلپ کی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ کی بہن ہے تو وہ کام کر رہی تھی، تو آپ نے جا کر کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اور جو بہنیں تھیں انہوں نے جب بھائی کو دیکھا کہ بھائی کام کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ ہم آپ سے ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو کوئی کام کرنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی؟ کبھی ہمیں اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، کبھی ہمیں اپنے بھائیوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، کبھی ہمیں اپنی بہنوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، کبھی ہمیں اپنے دوستوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کل کی، کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کل کے دن کتنی دفعہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے دوسروں کی ہیلپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیں گے کل سب بچے کہ آپ نے کتنی دفعہ ہیلپ کی ہے؟ بتائیے، بتائیے جلدی سے میسج پہ
جو بچے کہتے ہیں ہم ہیلپ کریں گے اور کل آپ کو بتائیں گے، تو وہ یس لکھیں جلدی سے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہر وقت ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرنی چاہیے، کبھی ہمیں اپنے بھائیوں کی، کبھی ہمیں اپنے بہنوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہیلپ، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، دوستوں کی ہیلپ کرنا، یہ اچھی اچھی بات ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے آپ سب بچوں نے کل مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ ہیلپ کی تھی۔ چلیں جی، اب ہم چل جی۔ تو مصنون دعائیں ہماری چل رہی تھی، ہم نے سونے کی دعا پڑھ لی تھی، خواب میں ڈر جانے کی دعا پڑھ لی تھی، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لی تھی، بیت الخلاء میں واش روم میں جانے کی اور واش روم سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی تھی۔ آج ہم نے دعا پڑھنی ہے وضو شروع کرنے کی دعا۔ جب ہم وضو شروع کرنے لگے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، حدیث میں کون سی دعا آتی ہے؟ تو آپ بچے جو وضو کی سلائڈ پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہاں پر بھی پڑھا وضو کی سنتوں کے اندر کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم عبادت کے لیے وضو کر رہے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر وضو کے شروع کرنے کی دعا میں یہ دعا آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم وضو شروع کرنے لگیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بچوں نے جب بھی وضو شروع کرنا ہے، وضو کرنے لگیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو یہ دعا جو ہے وہ آپ نے وضو کے درمیان بھی پڑھا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، ووسع لی فی داری، اور ہمیں ہمارے گھر کو وسیع کر دیجئے، یعنی ہمیں بڑا گھر عطا فرما دیجئے، ٹھیک ہے۔ وبارک لی فی رزقی، اور ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا بھی دیکھیں، ہم جو ہے وہ جب وضو کر رہے ہوتے تو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے وضو کی فضیلت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو وضو کے درمیان ہمیں یہ دعا پھر بھی پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم بونس کے طور پر ہم یہ دو دعائیں بھی ساتھ مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے گناہ تو پہلے ہی معاف ہو رہے ہوتے ہیں، جب گناہ معاف ہوتے ہیں، جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ بچے جو ہوتے ہیں یا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پھر باتوں کو سنتے بھی ہیں۔ تو ساتھ ہی پھر ہم یہ دعا بھی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا گھر عطا فرما دے، اور ہم جو ہمارے پاس پیسے ہیں ان پیسوں کے اندر برکت بھی ڈال دے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وضو کے درمیان ہمیں یہ والی دعا بھی پڑھنی چاہیے، کہ تو یہ دعا آپ بچوں نے یاد کرنی ہے، کیونکہ اوپر بھی دعا تو آپ کو آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا تو آپ کو آتی ہے، آپ نے یہ والی دعا یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب وضو کے بعد کی دعا، جب وضو ہم کر لے اس کے بعد کون سی دعا مانگنی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، وہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک آپ بچوں نے یاد کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے، نیچے والی لائن یاد نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر والی لائن جو آسان ہے یہ آپ بچوں نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک آپ نے یاد کرنی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ وضو آج ہم نے جو دعائیں پڑھی ہیں اس میں وضو شروع کرنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بچوں کو آتی ہے، اس کے بعد وضو کی درمیان کی دعا، یہ دعا بچوں نے یہ یاد کرنی ہے، اور یہ بھی جو ہے آسان سی دعا ہے، یہ اکثر بچوں کو آتی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی وہ یہاں تک اس دعا کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری دعاؤں کا سبق بھی مکمل ہو گیا۔ جی، تو وضو کے متعلق ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی تھی، وضو کے فرائض بھی پڑھ لیے تھے، وضو کی سنتیں بھی پڑھ لی تھی، اور یہی سنتیں اب آگے دوبارہ آ رہی ہیں، بس ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں، آپ بچوں نے اس کو بھی دہرا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو وضو کی سنتیں یاد ہو گئی ہیں وہ اچھی بات ہے، ان کے لیے یہ بھی سارا دہرانا آسان ہو گیا، اور جن کو بھی یاد نہیں ہوئی ہیں تو وہ اس کو پڑھ لیں گے تو ان کا سبق یاد ہو جائے گا، پچھلا والا بھی یاد ہو جائے گا، اور یہ بھی وہی سبق ہے، تو مشکل بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یاد کرنے میں۔ تو ہمارا یہ سبق ہے وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ تو وضو کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نیت کرنی چاہیے سب سے پہلے کہ میں عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں،
یا میں عبادت کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آج ہم نے دعا بھی پڑھی، وضو شروع کرنے پہ دعا پڑھنی چاہیے، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ کلی کرنا، پھر مسواک کرنا، پھر اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بعد 3 دفعہ مکمل چہرہ دھونا، پھر 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا، یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ انگلیوں کے خلال کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھیر لینا، تاکہ جو ہماری انگلیوں کے درمیان جگہ کوئی خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا تاکہ وہ بھی گیلی ہو جائے۔ اس کے بعد ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ جب ہم ہاتھ گیلا کر کے پورے سر پہ پھیریں گے تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کے جو فرض تھا، جو تھوڑے سے سر کا مسح کرنا، جب ہم پورے سر کا مسح کریں گے تو وہ بھی اس میں آ جائے گا، اور پورے سر کا مسح کرنا چونکہ سنت ہے تو وہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر پورے سر کا جو ہے مسح کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا ہوتا ہے، یعنی ہماری جو فرسٹ فنگر ہوتی ہے اس کو ہم نے کان کے اندر ڈالنا ہوتا ہے، اور جو ہمارا جو تھم ہوتا ہے اس کو ہم نے کان کے باہر پھیرنا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے کانوں کا بھی مسح ہو جائے۔ اس کے بعد ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 3 مرتبہ دھونا۔ اور آخر میں کیا ہے، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، جو ہم نے آج ابھی دعا پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کا جو اگلا حصہ ہے دعا کا، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وضو کی جو فضیلت ہے وہ سن لیجئے کہ وضو کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ تو وضو کے بعد کی دعا لکھی ہے جو ابھی آپ نے مسنون دعاؤں میں پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک آپ نے یاد کرنی ہے، دیکھا وہاں پر بھی آپ کا سیم سبق ہو گیا، یہاں پر بھی سیم سبق ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ بچوں کو یاد کرنے میں مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد ہے وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت، یعنی اگر ہم وضو کے بعد دعا پڑھیں گے تو اس کی فضیلت کیا آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، ٹھیک ہے، اچھی طرح وضو کرنے کا کیا مطلب ہے، جو طریقہ ہم نے اوپر بتایا ہے، جو مسنون طریقے کے ساتھ وضو کرے، ٹھیک ہے، نیت کرے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے، پھر مسواک کرے، پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالے، پھر 3 دفعہ پورے چہرے کو دھوئے، پھر 3 دفعہ اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھوئے، پھر اس کے بعد پورے سر کا مسح کرے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں کانوں کا مسح کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو 3 دفعہ دھوئے، اس کے بعد پھر آخر میں دعا پڑھ لے۔ تو جو بھی بچہ اس طرح سے وضو کرے گا تو پھر اس کو ثواب میں کیا ملے گا، تو وہ بتا دیا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں، اور 8 کے 8 دروازے جنت کے اس بچے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو ان کو حکم ہوگا کہ بھائی آپ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں آپ داخل ہو جائیے۔ تو کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام مل رہا ہے کہ وضو کر کے دعا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اچھے سے وضو کر لیں مسنون طریقے سے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، تو حدیث میں اس کی فضیلت کیا آئی ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس بچے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن اس کو حکم ہوگا کہ آپ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ گفٹ اور انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حالانکہ ہمارے لیے ایک دروازہ بھی کھول دیا جائے تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی مہمان نواز ہیں، اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں کہ جو میری اس بات کو مانے گا، اچھے سے وضو کرے گا اور اس کے بعد دعا پڑھے گا، تو میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ سب بچوں نے اس لیے اس حدیث پر اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جنت میں تاکہ داخل ہوتے وقت 8 دروازے کھول دیے جائیں، تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ اچھے سے وضو کرنا ہے اور اس کے بعد دعا بھی پڑھا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کون بچے ہیں جو سنت کے مطابق وضو کیا کریں گے، وہ یس لکھتے ہیں جلدی سے، جو بچے کہتے ہیں ہم وضو سنت کے مطابق وضو کریں گے۔ شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سب بچوں نے وضو کرتے وقت سنت کے مطابق وضو کرنا ہے۔ چلے جی،
اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سبق ہم نے پڑھا ہے۔